ڈاکٹر ہما بکی ایسا لائن تے موجود ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم آج اسرائیل نے جو ہے وہ ایران میں حملہ کر کے حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا ہے اور ایران کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لیں گے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ایران نے ریٹیلیٹ کیا تو خطے کے اندر جو ہے وہ انسرٹنٹی بڑھے گی؟ دیکھیے انسرٹنٹی تو بہت ہے، لیکن اس وقت پوری دنیا کی کوشش یہ تھی کہ 10 مہینے ہو گئے اس کانفلکٹ کو، تو جنگ بندی بھی ہو جائے اور کسی طور امن ہو جائے اس خطے میں۔ اور انفیکٹ چائنا تو کام کر رہا تھا پوسٹ کانفلکٹ پیراڈائم پہ، جہاں اس نے فتح اور حماس کے آپس میں تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی تھی، ان کو ایک میز پر بٹھایا تھا۔ کچھ باتیں امریکہ میں سے بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ آرمز کی ترسیل کو روکا جائے، جنگ بندی کی جائے، امن کی طرف بڑھایا جائے۔ ظاہر ہے 40,000 کے قریب فلسطینی عورتیں، بچے، مرد مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور کوئی 90,000 کے قریب جو ہیں وہ انجرڈ ہیں۔ تو کب تک یہ کانفلکٹ چلے گا؟ 10 مہینے ہو گئے، 7 اکتوبر کو شروع ہوا تھا۔ While all of this is happening، دو چیزیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ اس کانفلکٹ کو بڑھا دیں گی۔ 48 گھنٹے پہلے اسرائیل نے حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا، اور پھر 24 گھنٹے پہلے انہوں نے ایران کی سرزمین پر اسماعیل ہانیہ کو اٹیک کیا۔ اسماعیل ہانیہ پہ یہ کوئی چھٹا اٹیک تھا، اس سے پہلے بھی ان پر 5 دفعہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے۔ ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی کے 12 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں ان کے اپنے بیٹے اور ان کے پوتے بھی شامل ہیں۔ یہ چھٹا اٹیک ہوا اور یہ کامیاب ہو گیا، اس میں ان کی شہادت ہو گئی، لیکن جو تنازع کی صورتحال ہے وہ بہت سمجھیے گمبھیر ہو گئی ہے، کیونکہ جنگ جو ہے اب وہ حماس اور اسرائیل کے بیچ میں نہیں ہے، اب اس میں دیگر ملک گھسیٹے جا رہے ہیں، اس میں لیبنان شامل ہو جائے گا حزب اللہ کی وجہ سے، اس میں اس صورتحال کی وجہ سے ایران شامل ہو جائے گا، اور ایک بڑا مخمصے والی صورتحال ہے۔ ایران نے کہا ہم ضرور جواب دیں گے، ہماری ٹیریٹوریل سوورینٹی وائلیٹ ہوئی ہے۔ اگر ایران جواب دے گا تو امریکہ نے کہا ہے کہ ہم اس ایکٹ کی کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن اگر اسرائیل کو ضرور پروٹیکٹ کریں گے، یعنی اسرائیل ایران کے جواب کو استعمال کرے گا اپنی پشت پناہی کو مضبوط کرنے کے لیے، اور جو اس پر جنگ بندی کا پریشر ہے اسے کم کرنے کے لیے۔ تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ سچویشن آ کر پھنس گئی ہے۔ ہر سین سینٹی اور ہر سین بندہ یہی کہتا ہے کہ جی اس کا حل نکالیں، لیکن ایک وار مانگرنگ ہے جو آپ کو اسرائیلی پرائم منسٹر کی وار کیبنٹ میں نظر آتی ہے، اور باوجود اس کے کہ تل ابیب کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جنگ بندی کی جائے۔ نیو یارک میں، امریکہ میں جو کنزرویٹو ویوز ہیں انہوں نے ایک پریڈ کی اور کہا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں۔ تمام یورپین کیپٹلز میں اس کے خلاف بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل ریسٹرین ہو رہا۔ اب جب یہ پھیلے گا کانفلکٹ اور اس میں ایران شامل ہوگا، جس کی اسرائیل پہلے بھی کوشش کر چکا ہے کہ ایران کو اٹیک کر کے امریکہ کو جنگ میں گھسیٹ لے، اب اس کے جو سمجھیے جو عناصر ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اب ممکنات میں سے ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ صورتحال گمبھیر بھی ہوئی ہے، اور بجائے اس کے کانفلکٹ سمٹتا کانفلکٹ پھیل رہا ہے۔ اچھا میڈم، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اسماعیل ہانیہ صاحب ٹرکی میں بھی رہے، وہ قطر میں بھی رہے، لیکن انہیں ٹارگٹ ایران کے اندر کیا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کے اندر جو ٹارگٹ تھا، کیا وہ آسان ٹارگٹ ہے ایران اسرائیل کے لیے؟ نہیں کہ وہ آسان ٹارگٹ تو نہیں تھا، لیکن پروووکیشن ضرور تھی، کیونکہ وہ حلف برداری کی اس میں نظر آئے تھے، تو لہٰذا ان کی جو ویزیبلٹی تھی اور جو میسیجنگ تھا کہ ان کا اور ایران کا بہت نیکسس ہے، ایران سے ان کو قربت ہے، ایران میں انہیں عزت و تقسیم دی جاتی ہے، اس کو اسرائیل اپنے لیے پروووکیشن دیکھتا ہے، اور اس نے کاؤنٹر کیا اس کو۔ اور اس وقت اس قسم کی باتیں اٹھ رہی ہیں کہ جو وہاں پر کچھ اور ممالک کی کاؤنسلرز تھیں، انہوں نے انٹیلیجنس کی سپورٹ دی ہے تاکہ وہ یہ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔